بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں شیاطین جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو جادو اور جنات کے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برے کام بھی کرتے ہیں، بے حیائی والے کام بھی کرتے ہیں۔ تو لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی؟ تو اسی طرح رمضان المبارک میں بھی لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کے مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ حاضری بھی ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، جو جادوگروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی معاونت لیتے ہیں اور معاونت دیتے ہیں، تو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو چھوٹے شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سرکش شیاطین جن کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ تو دیا جاتا ہے، ان کے جسم اور ان کے اعضاء تو باندھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان کھلی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے وہ پھونکے بھی مارتے ہیں۔ اور جو چھوٹے جنات ہوتے ہیں جو کھلے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی زبان سے رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح وہ چھوٹے شیاطین جنات لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عموماً دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان مبارک میں لوگوں کو عام دنوں کی بنسبت اثرات کم ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کو جادو کی وجہ سے کٹ لگتے ہیں تو رمضان مبارک میں اس کو کٹ نہیں لگتے۔ اور اسی طرح اگر جادو کی وجہ سے کسی کو بیماری لگ چکی ہے، بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہے، تو رمضان مبارک کی برکت اور اس کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مہینے میں اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک ہے خاصہ، اور اس کی برکت اور اس کی رحمت ہے۔ لیکن مسائل ہوتے ہیں جادو جنات کے رمضان مبارک میں بھی۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر بعض اوقات لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں، عادت المزاج کی وجہ سے بھی لوگوں کے اوپر یہ معاملات اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک انسان رمضان مبارک میں نماز نہیں پڑھتا، اسی طرح وہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، اس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو رمضان مبارک میں بھی روزے نہیں رکھتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کے اوپر بھی رمضان مبارک میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عادت بن چکی ہے، اس کی ایک مزاج بن چکا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، رمضان مبارک میں بھی وہ روزے نہیں رکھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارا ذکر نہیں کرتا، ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے رسوائی ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب، اور وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ تو اسی طرح جو حدیث آتی ہے کہ جب انسان رات کے وقت سوتا ہے تو شیاطین جنات اس کی گردن کے قریب 3 گرے لگا دیتے ہیں۔ یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے۔ اگر ایک شخص رمضان مبارک میں نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ شیاطین جنات کی گرہ لگی رہتی ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر خود بخود جادو ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب شیطان کا پیشاب کیا ہے؟ ہم بیماری ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے رپورٹیں کرواتے ہیں، رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا، کیا آئے گا؟ جادو ہے، بیماری ہے، شیاطین جنات کی وجہ سے لگی ہے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک میں بھی جو بدبخت روزے نہیں رکھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہے، تو رمضان تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے اوپر شیاطین جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کہ جو اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، جو دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے محدثین اسلاف دیکھیں کہ رمضان مبارک سے پہلے 6 مہینوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمانا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر 6 ماہ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان مبارک کے مہینے میں عبادات کی ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا کہ میرے بندے جب مجھ سے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکاروں کو، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتے، فرمایا کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں مانگتے، ان کو عن قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کائنات کا قانون اور طریقہ یہ ہے کہ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں، رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یہ جنات، یہ مخلوقیں، یہ شیاطین، یہ جادو، یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صرف آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ، برائی اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔